بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تہذیب کے عوامل۔ اسلام کے بنیادی عقائد۔ انسان کی عملی زندگی میں قابل اعتماد نظم و ترتیب اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ ایک مستقل سیرت رکھتا ہو، اس کا ذہن گندے خیالات سے پاک ہو۔ یہ خیالات جتنے گہرے ہوں گے، سیرت اتنی زیادہ مضبوط ہوگی۔ انہی پختہ خیالات کو اسلام کی اصطلاح میں عقائد اسلام کہتے ہیں، جو کہ 6 ہیں۔ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ نمبر 2، ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان۔ ایمان بالکتاب، کتابوں پر ایمان۔ نمبر 4، ایمان بالرسول، رسولوں پر ایمان۔ ایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان۔ ایمان بالتقدیر، تقدیر پر ایمان۔ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ اسلام کے نظام میں عقائد میں پہلا اور بنیادی چیز اللہ پر ایمان لانا ہے، باقی سب عقائد اس کے زیر اثر ہیں۔ ملائکہ پر ایمان یعنی فرشتوں پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ خدا کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔ کتابوں پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کی نازل کردہ ہیں۔ رسولوں پر ایمان اس لیے لایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے اور اللہ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے انصاف کا دن ہے۔ اور تقدیر پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ انسان دنیا میں جو اچھے برے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے اور اندازہ بھی ہے، اور اس علم اور اندازے کا نام تقدیر ہے۔ غرض اسلام کی ہر چیز، خواہ وہ عقائد ہوں یا عمل، اس کی بنیاد ایمان باللہ پر ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، اس کی ذات، صفات اور اعمال میں کسی کو شریک نہ سمجھا جائے، اور یہ بھی سمجھا جائے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، وہ آپ سے آپ وجود ہے، سب اشیاء کی پیدا کرنے والا ہے، وہ سب کو رزق دینے والا ہے اور پرورش کرتا ہے۔ وہی مالک اور حاکم ہے، تمام مخلوق اس کی محکوم ہے۔ وہ ہر بات اور ہر حرکت کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اور اس کا ہر کام عدل و انصاف پر مبنی ہے، اور وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس کی جتنی بھی صفات ہیں، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، ان میں کسی کے اندر بھی کوئی شرک نہیں ہے۔ تمام کائنات اس کے کنٹرول میں ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور اس کی جزا ہمیشہ جہنم ہے۔ اس لیے عقیدہ توحید پر ایمان لانا اولین شرط ہے۔ فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہماری نظروں سے غائب رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ رسولوں اور نبیوں کو دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اس کام پر اللہ تعالیٰ نے انہیں لگا دیا ہے، وہی کام کرتے ہیں۔ ان کی 2 3 4 بازو ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں فرشتوں کے بارے میں غلط عقائد پائے جاتے ہیں۔ مثلا عرب انہیں خدا کی بیٹیاں قرار دیتا تھا، بعض مذہب میں انہیں دیوی اور دیوتا مانتے ہیں، انہیں خدا کا شریک خیال کرتے ہیں، مگر اسلام نے اس عقائدے کو باطل قرار دیا ہے۔ ان کا صحیح مقام متعین کیا ہے اور بتایا ہے کہ فرشتے بھی خدا کی مخلوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں شریک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں جس کام کا حکم دیتا ہے وہ اس کو فوری بجا لاتے ہیں۔ فرشتوں کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ اپنا کلام یعنی آسمانی کتابوں کو اپنے رسولوں تک پہنچایا۔ اگر فرشتوں پر ایمان نہ لایا جائے تو رسولوں پر آنے والی وحی مشکوک ہو جاتی ہے، اس لیے فرشتوں کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا کفر ہے، ایمان نہ لانا کفر ہے۔ ان پر ایمان رکھنا بنیادی عقائد میں سے ہے۔
4 فرشتے زیادہ مشہور ہیں جن کے نام اور کام درجہ ذیل ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکامات یعنی وحی اس کے رسولوں تک پہنچاتے تھے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے جس سے تمام کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا۔ حضرت ماکیل علیہ السلام جو لوگوں کو رزق پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام لوگوں کی جانیں قبض کرنے پر مأمور ہیں۔ کتابوں پر ایمان۔ اسلام کے بنیادی قاعدہ میں سے تیسرا درجہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے۔ وہ تمام کتابیں جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے مختلف انبیاء پر مختلف ادوار میں نازل ہوئیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہیں۔ ان کی تعلیمات مجموعی زبانی تھی۔ اس وقت ماسوائے قرآن حکیم کے اور کسی عالمی کتاب کی تعلیم اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ان پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد ان کتابوں کی تعلیمات منسوخ ہو چکی ہے اور ان تمام کتب کی تعلیمات مکمل طور پر قرآن حکیم میں آ چکی ہے۔ اب قرآن حکیم کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں جو تعلیم دی تھی وہ بھی مشترک تھی، مثلا بنیادی عقائد، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، مگر ان کی تعداد مختلف تھی۔ اس طرح مختلف علاقوں کی وجہ سے شریعت میں بھی تھوڑا بہت اختلاف تھا۔ آسمانی کتاب اور صحیفوں کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، مگر 4 کتابیں جو مشہور ہیں: زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن حکیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ رسولوں پر ایمان۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں چوتھی چیز ایمان بالرسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء کو مختلف قوموں کی طرف بھیجا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد علیہ وسلم تشریف لائے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام کی تعلیم اور مشن ایک ہی تھا۔ انبیاء علیہ السلام کے درجات مختلف ہیں اور ان تمام رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہیں اور ہر نبی اسلامی تہذیب کا علم بردار تھا۔ ان کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت سے نوازا اور ہر نبی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے پوری کوشش کی۔ اس لیے تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کو نہ ماننے سے انسان کا کافر ہو جاتا ہے اور کسی ایک کا انکار سب کا انکار ہے۔ نمبر 5، آخرت پر ایمان۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ قرآن مجید میں شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہوگا جو اس دوسری زندگی کے ذکر سے خالی ہو۔ جو شخص آخری زندگی پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے۔ آخرت پر ایمان لائے بغیر ایمان باللہ بے معنی ہے۔ اگر آخرت پر ایمان نہ لایا جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کا انکار ہوتا ہے۔ اس لیے آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس سے انسان کی زندگی میں یقین پیدا ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ کائنات کا یہ نظام ہمیشہ نہیں رہنے والا بلکہ ایک دن فنا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو ختم کر کے دوسرے عالم پیدا فرمائے گا جس میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والی تمام نفوس کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا اور ہر شخص کو اس کا پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کامیابی و ناکامی کا معیار دنیا کی خوشحالی یا بدحالی پر نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی و نامرادی کامیابی کا اصل معیار اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر موقوف ہے۔ آخرت کے عقیدے سے انسان دنیا میں ظلم و ستم سے باز رہتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ اگر وہ دنیا میں ظلم کرے گا تو کل اس کا حساب ہوگا۔ اسی طرح انسان دنیا میں اپنی زندگی بلکہ ایک ذمہ داری کے ساتھ بسر کرتا ہے۔ اسی تہذیب کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ ہر انسان کی آخرت کی جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے۔
نمبر 6 تقدیر پر ایمان، تقدیر برحق ہے، تقدیر لکھی ہوئی ہے، اس پر ایمان لانا جزو ایمان ہے۔ تقدیر کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں، یعنی ہر نیکی و بدی، اچھی و بری چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی علم ازلی ہے اور ایک اندازہ مقرر ہے کہ فلاں وقت میں فلاں کام ہو جائے گا یا فلاں شخص کی نیکیاں کرے گا یا بدی کرے گا۔ کوئی چیز اللہ کے علم و اندازے سے باہر نہیں ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور آئندہ ہوگا سب اللہ کے علم کے مطابق ہو رہا ہے، وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ مذکرہ بالا 6 بنیادی عقائد پر نظر ڈالی جائے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی تہذیب کی بنیاد اس تصویر پر رکھی گئی ہے کہ انسان باقی مخلوق کی طرح نہیں ہے بلکہ خداوند عالم کی طرف سے نائب بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس تصویر سے انسان زندگی کا مقصد یہ ٹھہرا کہ وہ اپنے خالق اور آقا کی خوشنودی حاصل کرے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مندرجہ معیار کو پیش نظر رکھے۔ وہ خدا کی صحیح پہچان حاصل کرے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کو حاکم سمجھے اور اپنے آپ کو احکام خداوندی کے تابع کر دے۔ وہ اس طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے جن سے خدا کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہو۔ وہ خدا کی خوشنودی کے انعامات اور کی ناخوشی کے نتائج سے آگاہ ہو۔